یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے، یقینی بات ہے۔ آیت کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لے اور اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اپنی کتاب کی نعمتیں اس سے چھین لیں گے، تو کون کیا کر سکتا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، دل کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا کیجئے، قسم کھائیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے لیے جئیں گے، اللہ کی کتاب کے لیے مریں گے، اپنی اولاد کو ہم حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، خود بھی اچھی زندگی بسر کریں گے، پورے ماحول کو ہم بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ تمہارے رب کا راستہ ہے بالکل درست راستہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی تمام آیتیں کھول دی ہیں، کھولنے والا اللہ ہے، ان لوگوں کے لیے کھول دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو سبق حاصل کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی کتاب کی ایک آیتیں، ساری آیتیں خود اللہ کی طرف سے کھول دی جائیں گی۔ لیکن نصیحت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ سب نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تھک جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایک پیغام ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے خوف سے آباد ہیں، جو تقوی سے آباد ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد ہمیشہ رہتی ہے، ان کے دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے روشن رہتے ہیں۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن سے ان کو یاد دلائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے دلوں سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کہ ان کے وجود سے دنیا قائم ہو، ورنہ کب کی دنیا اجاڑ دی جاتی اور ختم کر دی جاتی۔ دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ عظمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے آباد کیجئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، دیکھیں، ہر انسان دیکھے ہماری جو انفرادی زندگی ہے وہ بسر ہو رہی ہے ہماری اپنی خواہشات کے مطابق۔ دل جو خواہش کرتا ہے، ذہن میں خیال تک نہیں آتا اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے۔ ہماری اپنی چاہت ہے، ہماری اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق ہماری انفرادی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور ہماری اجتماعی جو زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے کہنے دیجئے، ہماری اجتماعی زندگی ہماری رسموں کی بنیاد پر بسر ہو رہی ہے۔ اس میدان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی بنیاد پر بسر ہو رہی ہے۔ کوئی سیاست کے میدان میں ہے، وہاں جھوٹ ہے، مکاری ہے، چاپلوسی ہے، خیانت ہے، اس میدان کے تقاضے ہم اپناتے ہیں۔ تجارت ہے تو وہاں جو میدان ہے، پیسے کس طرح کمائے جائیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جائے، صحیح ملے، غلط ملے، حلال ملے، حرام ملے، بہرحال ہمیں فائدہ ہونا چاہیے۔ ہماری شادیاں ہیں، رسمیں کیا کہتی ہیں، اس کے مطابق نہ خدا کا دین اجتماعی زندگی میں ہے، نہ خدا کا دین انفرادی زندگی میں ہے، پھر کہاں رہا اللہ کا دین؟ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی امیدیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ جتنے بھی جلسے ہیں یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کوئی جشن نہیں ہے، اور یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری پوری قیمت ہمارے دین میں پوشیدہ ہے، ورنہ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، دو آنکھیں، ایک ناک، ایک سر کی وجہ سے ہم کوئی انسان نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری پرواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے گداگر ہو، اللہ کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات حمید ہے۔ قل ما یعبأ بکم، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو، تمہاری عبادت نہ ہو، تو ہم اللہ کی عبادت کی بنیاد پر ہم توجہ کے مستحق ہیں، رحمت کے مستحق ہیں۔ جو ایک زندگی بسر ہو رہی ہے، کیریئر بنانا ہے یا کیریکٹر بنانا ہے، کوئی اور قوم یہ بات کہے تو کہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ساری چیزیں کیریکٹر ہیں، اخلاق ہیں، دین ہے، تہذیب ہے، شریعت ہے، ایمان ہے، قرآن ہے۔ اس کے مقابلے پر کوئی دولت آ جائے، اس کے مقابلے پر کوئی مال آ جائے، وہ مال اس قابل بھی نہیں ہے کہ مجھ پر تھوکے
کہ ہماری تھوک کی توہین ہوگی، اس کی تذلیل ہوگی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمارے دین کے خاص طریقے پر گامزن کر دیا ہے۔ شریعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس شریعت کے پابند خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ کی پوری امت ہے۔ فاتبعها، اس شریعت کے پیچھے چلو، جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، جو جاہل محض ہیں، جن کو کچھ نہیں معلوم، جن کو اللہ کی مرضی معلوم نہیں، کچھ نہیں معلوم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اب اگر آخر اس کے بعد میں بھی انسان کے اندر ایک ہلچل پیدا